فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور شریف جاری و ساری ہے، اور آج ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس مہینے میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یقیناً موسلادھار بارش کے باوجود آپ کا اتنی تعداد کے اندر یہاں پر بیٹھنا اور آپ کا شریک ہونا یہ قابل قدر بھی ہے اور قابل مبارکباد بھی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کا آنا، میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارے رشتے کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے، جئیں بھی تو محبت رسول میں، اور اللہ ہمیں موت بھی عطا فرمائے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ آج جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ میری گفتگو کا موضوع جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کے بارے میں فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، اور کسی ماں نے آپ جیسا جمیل پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ہر عیب سے اللہ عز و جل نے آپ کو پاک پیدا فرمایا، ایسا پیدا فرمایا جیسا کہ آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسن و جمال میں ایک کشش ہوتی ہے، ایک رغبت ہوتی ہے۔ آدمی حسن پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ حسن کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ضروری یہ نہیں کہ جس کا حسن ظاہری بہتر ہو اس کا حسن باطنی بھی بہتر ہو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل تھے کہ آپ کا حسن ظاہری بھی بہت کمال کا تھا، اور حسن باطنی کا تو کہنا ہی کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، چہرے کی طرف انسان دیکھتا ہے، رشتہ کہیں کرنا ہو تو آدمی پہلے رنگ دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، اس کے بعد کہیں رشتے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے یا بچی کا رنگ کالا ہو تو جلدی سے اس کا رشتہ ہوتا نہیں ہے۔ آدمی جاذب نظر لڑکا یا جاذب نظر لڑکی تلاش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جب کوئی ایسا لڑکا نظر آ جائے یا ایسی لڑکی نظر آ جائے جو خوبصورت نظر آنے والی ہو یا آنے والا ہو، تو آدمی اس پر دل دے بیٹھتا ہے یا اس سے رشتے کو استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کے حسین و جمیل کو دیکھتا کون ہے؟ انسان دیکھتا ہے۔ ایک خوبصورت کو دنیا کا انسان دیکھتا ہے، لیکن قربان جائیے میرے آقا ایسے خوبصورت، ایسے حسن و جمال کے پیکر تھے کہ انہیں مخلوق صرف نہیں دیکھتی تھی، میرا خود خالق بھی انہیں دیکھ رہا ہے۔ بلکہ جب قسم یاد کرنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم یاد کری، اور یاد فرما کر فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم تک رہے ہیں۔ محبوب چہرہ آپ کا ہے، تک آپ کا خدا رہا ہے۔ کتنے حسین و جمیل ہوں گے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔
کہ مولا خود حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی کشش کا اندازہ آپ اس سے لگائیں اور چہرے کے مقام کا اندازہ اس سے لگائیں۔ کعبہ اپنی جگہ پر افضل ہے، قرآن اپنی جگہ پر افضل و اعلیٰ ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے پیارے دیوانوں، اگر کسی شخص نے پوری زندگی کعبے کو دیکھا اور کعبے کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی اس نے تمام کر دی اور کعبہ دیکھتے 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 اس دنیا سے کچھ کر گیا، لیکن اس نے حیات ظاہری میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع نہیں ہوئی، لیکن پوری زندگی اس نے کعبے کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ایک نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے کو کسی نے حیات ظاہری میں ایمان کے ساتھ دیکھ کر ایمان ہی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا، تو پوری زندگی کعبہ دیکھنے والا اس جمال مصطفیٰ دیکھنے والے کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، اس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس جنگ کے اندر میرا کوئی صحابی شریک ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عوض کے اندر اس جنگ کے اندر فتح عطا فرماتا ہے۔ صحابی کے نام اعمال کے اندر جو سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا عمل موجود ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پاک کا دیکھنا، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے دیکھنے کے سلسلے میں اتنے بے چین رہتے، اتنے بے قرار رہتے کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، چہرہ اترا ہوا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تو صحابی سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بات ہے آج تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ غالباً وہ حضرت ثوبان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا؟ کیا کوئی طبیعت خراب ہو گئی؟ کوئی پریشانی لاحق ہو گئی کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان کو غم دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن چہرہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح اس غم کی عکاسی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آدمی چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ خوش ہے یا غمگین ہے۔ چہرہ انسان کی کھلی ہوئی کتاب ہے، خوش چہرہ صاف نظر آتا ہے، غمگین چہرہ بھی صاف نظر آتا ہے۔ چہرے پر خوشی کی لکیریں بھی ہوتی ہیں اور چہرے پر غم کی لکیریں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کے چہرے کو اترا ہوا دیکھا اور غموں سے نڈھال دیکھا، پوچھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے صحابی یہ تو بتاؤ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور، ایک خیال نے مجھے بے چین کر دیا جس کی وجہ سے میرا چہرہ اتر گیا اور میں بے چین ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں بتاؤ وہ کون سا خیال ہے، وہ کون سی سوچ ہے؟ عرض کرتے ہیں سرکار، معاملہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آج مان یہ خیال آیا کہ ایک دن ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ظاہری طور پر آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، کل بروز قیامت جنت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے اور جنت میں پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے، لیکن جنت میں اگر آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو ہمارے لمحات کیسے کٹیں گے؟ بس آپ کی جدائی کا تصور اور آپ کے چہرے مبارک کے زیارت سے محرومی کے تصور نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ادھر ایک عاشق رسول دیدار رسول کے لیے تڑپتے ہوئے جب یہ کلمات کہتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق کی اس تڑپ کے اوپر اللہ کو پیار آ جاتا ہے، فوراً جبریل امین کو پروردگار بھیجتا ہے، آیت کریمہ لے کر جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اکبر، قیامت میں اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ پتہ چلا حضور کی محبت میں جو زندگی گزارے، قیامت میں اللہ تعالیٰ حضور کی رفاقت اسے نصیب فرما دے گا۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے
اپنے آپ کو اس طریقے سے متمتع کرتے اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارتے کہ رسول رحمت کے دیدار کے بغیر ان کی زندگی ادھوری وہ تصور کرتے، اپنی زندگی کو بالکل بے کیف محسوس کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، بالکل نظر جو ہے وہ حضور سے ہٹا ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ پلک بھی نہیں جھپکتی تھی۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو اس طریقے سے؟ سرکار نے جب پوچھا اور ارشاد فرمایا تو جواب میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں، حضور آپ کے چہرے سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، آپ کے چہرے سے متمتع ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دیدار گویا لذت عطا کرتا ہے، سکون عطا کرتا ہے اور اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے۔ کہاں کہاں حضور کا چہرے مبارک کا جلوہ سکون عطا نہیں کرتا۔ موت کے وقت انسان کی روح کے قبض کرنے کا تصور اور اس وقت کے کرب و اضطراب کی کیفیت، قرآن نے کہا بجاءت سکرۃ الموت بالحق، وہ اتنی سخت ترین کیفیت ہوتی ہے جسم سے روح کے نکلنے کے وقت کی کیفیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 360 تلواروں کے وار کسی پر کیے جائیں اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف جسم سے روح کے نکلتے وقت ہوا کرتی ہے، یہ تکلیف۔ لیکن اگر کوئی اس تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ نزع کے وقت کی تکلیف سے اللہ عز و جل اسے بچا لے اور اس کی سکرات آسان ہو جائے، نزع کا وقت آسان ہو جائے، تو آؤ ذرا بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں کہ اے امام ذرا ہمیں کوئی نسخہ عطا فرمائیں جس کی وجہ سے ہماری سکرات آسان ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خوشی اس وقت نصیب ہو جائے ہم رخ مصطفیٰ دیکھتے رہیں اور سکرات کا مرحلہ آسانی سے گزرتا چلا جائے۔ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکلیف کا حل ہے، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت کا حل ہے، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غم کا علاج ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم قحط کے زمانے کے اندر جتنا بھی مال خزانے کے اندر موجود تھا، آپ نے سارا مال، سارا آٹا غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، سارا آٹا غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ابھی قحط کے زمانے کو ختم ہونے میں 3 مہینے اور باقی تھے، 3 مہینے باقی تھے۔ بھوک سے نڈھال انسان اناج نہ ملنے کی بنیاد پر اپنے بھوک کا اضطراب کیسے دور کرتا؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ یوسف علیہ السلام میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا یوسف آپ ایک کام کریں، حجاب ہٹائیں، پردہ ہٹائیں، بھوکوں کو اپنے چہرے کی زیارت کرائیں، آپ کے چہرے کی زیارت سے بھوکوں کی بھوک مٹ جایا کرے گی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم حجاب ہٹاتے ہیں اور حجاب ہٹانے کی بنیاد پر 3 مہینے تک لوگ دیدار یوسف کر کے اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، مولا علی فرماتے ہیں کہ جانتے ہو میرے نزدیک مصطفیٰ کے دیدار کی پوزیشن کیا ہے؟ مصطفیٰ کا دیدار کھانے پینے اور مجھے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ ہر تکلیف اور ہر غم کا علاج رخ مصطفیٰ کے دیدار کے اندر اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ جب بے چین ہوتے تو حضور کے چہرے مبارک کی زیارت کر لیتے، انہیں سکون مل جاتا۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے استفادہ کرتے، ان کی پریشانی دور ہو جاتی، غم ہلکا ہو جاتا۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں اور اس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کے چہرے کے اندر اللہ نے اتنی کشش رکھی، اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، مدینہ منورہ میں شور بپا ہوتا ہے، آخری نبی کا دعوے دار مدینے میں حاضر ہو چکا ہے جو یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام بڑے عالم تھے یہودیوں کے، بڑا عبور تھا علم کے اوپر۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ذرا چل کر میں اسے دیکھوں تو صحیح کہ وہ ہیں کیسے، کیا واقعی وہ آخری نبی ہیں، کیا واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں پہنچا، اور جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، جہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ ایسے لگ رہے تھے جیسے چاند، جیسے تارے، اور درمیان میں حضور ایسے لگ رہے تھے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ چہرہ دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دے دی یہ سچے نبی ہیں، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے میں مسلمان ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ پیارے کے چہرے مبارک کی کیفیت۔